بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 ہجری میں مکہ معظمہ پر پرچم اسلام بلند ہوا اور پھر غزوہ حنین میں بنو حوازن کو عبرتناک شکست ہوئی تو سارے قبائل عرب پر اسلام کی قوت و شوکت کی دھاک بیٹھ گئی اور عرب کے کونے کونے سے مختلف قبیلوں کے وفود جوک در جوک بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے، کوئی حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے اور کوئی معاہدہ صلح اور امن کے لیے۔ 9 ہجری میں تو اس کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود یعنی وفدوں کا سال پڑ گیا۔ ان وفود میں اہل نجران کا وفد بھی تھا جس کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف 7 منزل پر ایک وسیع ضلع تھا جہاں عیسائی عرب آباد تھے۔ انہوں نے نجران میں ایک عظیم الشان کلیسا بنا رکھا تھا جسے عرب بھر میں عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس کلیسا میں عیسائیوں کے 2 بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے جن میں سے ایک کا لقب عاقب تھا اور دوسرے کا سید۔ 9 ہجری میں 60 آدمیوں پر مشتمل اہل نجران کا ایک وفد عاقب اور سید کی سرکردگی میں بڑی شان و شوکت سے مدینہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے پیش آئے اور ان کو نہایت بلیغ انداز میں اسلام کی دعوت دی، لیکن قبول حق کے بجائے انہوں نے کج بحثی شروع کر دی۔ اس پر بارگاہ خداوندی سے حکم نازل ہوا کہ اے رسول، جو شخص علم آنے کے بعد آپ سے جھگڑا کرتا ہے اس سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، اسی طرح ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود بھی اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر مباہلہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو لے کر مباہلہ کے لیے نکلے تو نجران کے سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ مباہلہ ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ حقیقتاً نبی ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اہل نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جو خراج چاہیں لے لیں، ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امین آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھیجوں گا جو انتہا درجے کا حقیقی معنوں میں امانت دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہاں پر موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نہایت شوق سے دیکھنے لگے کہ یہ شرف کس خوش بخت کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور ان کا نام لے کر فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ کشیدہ قامت کے یہ نحیف الاغر صاحب رسول جن کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی، ارشاد نبوی کی تعمیل میں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل نجران سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں، یہ صاحب رسول جن کو لسان رسالت سے امین الامت کا محتمم بشان لقب مرحمت ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون، مہاجرین اولین، اصحاب بدر، اصحاب عشرہ مبشرہ اور اصحاب شجرہ میں سے ایک ہیں۔ فی الحقیقت عہد رسالت کا کوئی بڑے سے بڑا شرف ایسا نہیں جو ان کو حاصل نہ ہوا ہو۔ ان کے فضائل و مناقب اور کارہائے نمایاں کا تذکرہ پڑھ کر سر عقیدت بے اختیار ان کی عظمت کے سامنے خم ہو جاتا ہے۔ اصل نام عامر تھا لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو عبیدہ سے شہرت پائی۔ اسی طرح والد کا نام عبداللہ تھا لیکن وہ دادا کی نسبت سے ابن جراح مشہور ہوئے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امین الامت ہے، جو انہیں لسان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا، اور امین وہ لقب ہے جو قرآن حکیم میں بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت نبوی کے ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اس وقت تک معدود چند بزرگوں ہی نے دعوت حق قبول کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دار ارقم میں قیام نہیں فرمایا تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ پر سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دعوت حق قبول کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والے مشرکین کے ظلم و ستم کا ہدف بن جاتے تھے، اور ان پر جینا دوبھر ہو جاتا تھا۔ قبول حق کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بلا کشان اسلام کی صف میں شامل ہو گئے۔ 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دوسرے مہاجرین کے ہمراہ ارض مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ آ گئے۔ غزوات کا آغاز ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق کے سرفروش مجاہد ثابت ہوئے۔ انہوں نے ہر معرکے میں جانبازی اور فداکاری کا حق ادا کر دیا، اور اپنے جوش ایمانی کے بے مثال نقوش صفحہ تاریخ پر ابدالآباد تک کے لیے ثبت کر دیے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر و حق کے معرکہ اول غزوہ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، جو مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں نہایت جوش و آرفتگی سے داد شجاعت دی، اور شروع سے آخر تک ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اس غزوہ کے ابطال خاص میں شمار ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیتاب ہو گئے اور اپنے عشق رسول کا حیرت انگیز ثبوت دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا پا کر مشرق کی جانب سے ایک پرندے کی طرح فضا میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیزی سے بھاگا اور کہا کہ الہی خیر ہو۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس موقع پر ایک کافر کے وار سے خود کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھس گئی تھیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر یہ کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچیں، یہاں تک کہ وہ باہر آ گئیں، لیکن اس کوشش میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ غزوہ احد کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احزاب میں داد شجاعت دی، اور پھر بنو قریظہ کی سرکوبی میں سرگرم حصہ لیا۔ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت سے امین الامت کا عظیم و شان لقب مرحمت ہوا، جس میں کوئی اور ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، تاہم انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد انصار نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کا سوال اٹھایا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار سے گفتگو کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اثناء گفتگو میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، تم نے سب سے پہلے اسلام کی امداد و اعانت کی، اب تم ہی افتراق و اختلاف کی بنیاد نہ رکھو۔ جب دونوں طرف سے تقریریں ہو چکیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے ان دو شخصوں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں، تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں بار خلافت اٹھانے سے انکار کر دیا اور بڑھ کر سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ ان کے بعد سارا مجمع بیعت کے لیے ٹوٹ پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسند آرائے خلافت ہونے کے فوراً بعد سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہولناک فتنے کا بڑی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور 10 ماہ کے اندر اندر اس کا استحصال کر دیا۔ اس پرآشوب دور میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر خلیفۃ رسول کے دست و بازو بنے رہے۔ فتنہ ارتداد کے فروغ ہونے کے کچھ عرصہ بعد شام اور ایران سے معرکہ آرائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ 13 ہجری کے آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام پر مختلف اطراف سے لشکر کشی کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کی طرف، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فلسطین کی طرف، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اردن کی طرف اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر میدان کارزار میں تم سب کو یکجا ہونا پڑے تو تم سب کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں کی روانگی کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7000 مجاہدین کے ساتھ حمص کا رخ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیل کانٹے سے لیس رومیوں کے بڑے بڑے جمگھٹوں کو ہر جگہ جنگ کے لیے تیار پایا۔ ان کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جمعیت آٹے میں نمک کے برابر تھی، تاہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مختصر لشکر کے ساتھ بصرہ اور مآب کو تسخیر کرتے ہوئے جابیہ پہنچ گئے اور وہاں سے ہرقل کی زبردست جنگی تیاریوں کا حال دربار خلافت میں لکھ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملتے ہی ایک طرف تو مدینہ منورہ سے امدادی افواج روانہ کر دیں اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عراق میں ایرانیوں کے خلاف مصروف جہاد تھے، حکم بھیجا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر عراق سے شام پہنچ جاؤ۔ ساتھ ہی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی اپنی فوجیں لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امدادی افواج پہنچ گئیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے آن ملے تو انہوں نے سب سے پہلے اجنادین کا رخ کیا، جہاں رومیوں کا ایک زبردست لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ 28 جمادی الاولیٰ 13 ہجری کو اجنادین کے قریب فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ رومیوں نے پرزور مزاحمت کی لیکن مسلمانوں کے جوش ایمان کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی
اور وہ میدان جنگ میں اپنے 3000 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کا تعاقب کیا تو راستے میں انہیں ایک تنگ گھاٹی ملی جس میں سے صرف ایک ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ جو مسلمان اس مقام سے پار ہو گئے ان سے رومی لڑنے لگے۔ مجاہدین میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ سابقون الاولون میں سے تھے اور 2 ہجرتوں سے ممتاز تھے۔ جو ہی اس تنگ گھاٹی سے گزرنے لگے ایک رومی کے تیر سے شہید ہو کر گر گئے۔ اب جو مسلمان وہاں پہنچتا تھا حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گھوڑا لے جانا گوارا نہ کرتا تھا اور وہیں رک جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو رتبہ شہادت پر فائز کیا اور اس کی روح کو اٹھا لیا، یہاں تو اب صرف اس کا جسم ہے، اس لیے تم لوگ ان کی لاش پر سے گھوڑا لے جاؤ اور گھاٹی کے پار مسلمانوں کی مدد کو پہنچو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا بڑھایا، ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی چل پڑے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے رومی بھگوڑوں کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ اختتام جنگ پر حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ٹکڑوں کو بورے میں بھر کر سپرد خاک کیا گیا۔ معرکہ جنادین کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ ابھی جاری تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ عہد فاروقی کے اوائل ہی میں ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فصیل پھاند گئے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے، وہ فوراً شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم نہ تھا اور وہ شہر کے دوسرے حصے میں عیسائیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہر کے وسط میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میں نے اہل شہر کو امان دے دی ہے، اس لیے تم بھی اپنا ہاتھ روک لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت تلوار نیام میں ڈال لی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے مفتوحہ حصہ شہر کو بھی معاہدہ صلح میں شامل کر لیا اور دمشق پر پرچم اسلام بلند کر دیا۔ دمشق کی شکست نے رومیوں کو سخت مشتعل کر دیا اور وہ اردن کے ایک شہر بیسان میں جمع ہو کر زبردست جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیسان کا رخ کیا اور اس کے سامنے فحل کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی سے پہلے فریقین کے درمیان سفیروں کے ذریعے گفت و شنید ہوتی رہی، لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر رومیوں نے اپنا سفیر سردار فوج حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست گفتگو کے لیے بھیجا۔ رومی سفیر اسلامی لشکر میں پہنچا تو سب مسلمانوں کو ایک ہی رنگ میں ڈوبے پایا۔ اس نے امیر لشکر کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرش زمین پر بیٹھے تیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لباس اور عام مجاہدین کے لباس میں مطلق کوئی فرق نہ تھا۔ قاصد نے حیران ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ہی فوج کے سردار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا اگر آپ کی فوج لڑے بھیڑے بغیر واپس چلی جائے تو ہم ہر شخص کو 2 اشرفیاں دیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس پر وہ برہم ہو گیا اور دھمکی دے کر واپس چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا۔ تیسرے دن دونوں فوجوں کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قلب فوج میں تھے اور ایک ایک صف میں جا کر مسلمانوں کی ہمت بندھاتے تھے۔ 50,000 رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد نصف سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے مردانہ وار دشمن پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس طرح فہل اور بیسان مسلمانوں کے زیر نگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر مرج الروم پر قبضہ کر لیا اور پھر حمص کا رخ کیا۔ اہل حمص چند ماہ قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب انہیں کسی طرف سے کمک کی امید نہ رہی تو جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حمص کے بعد اور کئی دوسرے مقامات بھی یکے بعد دیگرے مسخر ہو گئے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے ایک مضبوط گڑھ لاذقیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ علامہ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ لاذقیہ کے دوران میں ایک انوکھی تدبیر سوجھی۔ انہوں نے لاذقیہ کے آس پاس بہت سے پوشیدہ غار کھدوائے اور بظاہر محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف کوچ کر دیا۔ اہل لاذقیہ نے مطمئن ہو کر شہر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی رات کو اپنی فوج کے ساتھ پلٹ کر غاروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جوں ہی سپیدہ سحر نمودار ہوا، آنن فانن غاروں سے نکل کر شہر میں گھس گئے۔ انہیں دیکھ کر رومیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ لاذقیہ کی تسخیر کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حمص واپس آ گئے اور رجب 15 ہجری تک جس مہینے میں یرموک کی فیصلہ کن جنگ پیش آئی وہی مقیم رہے۔ رومیوں کی پے در پے شکستوں نے ہرقل قیصر روم کو چونکا دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ہر قیمت پر شام سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے تمام مقبوضات آرمینیا، الجزیرہ، قسطنطنیہ وغیرہ سے فوجیں طلب کیں جو سب انطاکیہ میں جمع ہو گئیں۔ یہ جرار لشکر جس میں بڑے بڑے آزمودہ کار جنگجو شامل تھے انطاکیہ سے روانہ ہوا تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ شام کے جن جن شہروں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں سے فوجیں ہٹا لی جائیں اور یہ ساری فوجیں سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، ساتھ ہی دربار خلافت سے حکومت طلب کر لی جائے۔ اس فیصلے کے مطابق مسلمانوں نے دمشق، حمص وغیرہ شہروں کو خالی کیا تو وہاں کے باشندوں کو جزیے کی وہ ساری رقم واپس کر دی جو ان سے وصول کی گئی تھی، کیونکہ اب وہ ان شہروں کے باشندوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ پابندی عہد اور رواداری کی ایسی مثال دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسلمانوں کا یہی اخلاق تھا جس نے بدترین دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے رومیوں کو جزیہ واپس کیا تو وہ روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تمہیں پھر واپس لائے۔ تمام مسلمان فوجیں شام کے شہروں سے نکل کر دریائے یرموک کے کنارے ایک مقام پر جمع ہو گئیں۔ اسی اثنا میں دارالخلافہ سے کمک بھی آ پہنچی، لیکن اب بھی سارے مسلمانوں کی تعداد ملا کر 30 اور 40 ہزار کے درمیان تھی، جبکہ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ پہلے دونوں طرف سے قاصد آتے جاتے رہے۔ رومیوں نے چاہا کہ مسلمان روپیہ لے لیں اور واپس چلے جائیں، لیکن مسلمانوں کا مقصد حصول زر نہیں تھا، اس لیے وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ چنانچہ دونوں فوجوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ رومی اس مارکے میں نہایت بے جگری سے لڑے۔ انہوں نے مسلمانوں پر بار بار خوفناک حملے کیے اور ایک دفعہ تو انہیں پیچھے دھکیلنے میں بھی کامیاب ہو گئے،
لیکن مسلمان افسروں کی سرفروشی اور مہارت جنگ نے صورتحال کو سنبھال لیا اور انہوں نے رومیوں پر اس غضب کا جوابی حملہ کیا کہ ان میں افراتفری مچ گئی۔ ان کے تقریباً 70,000 آدمی میدان جنگ میں کھیت رہے، جو زندہ بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ یرموک کی اس عظیم الشان فتح نے شام کی قسمت کا بڑی حد تک فیصلہ کر دیا۔ ہرقل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور پھر کبھی اس کو شام کی طرف منہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یرموک کی فتح کے بعد مسلمانوں کا سیل رواں قنسرین کی طرف بڑھا اور اسے تسخیر کرتے ہوئے حلب اور انطاکیہ تک جا پہنچا۔ ان شہروں پر پرچم اسلام بلند کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جس کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی محاصرہ میں لے رکھا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے ہمت ہار دی اور صلح کی درخواست کی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیت المقدس آئیں اور اپنے ہاتھوں سے معاہدہ صلح کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی بلا کشت و خون فتح کا انحصار آپ کی یہاں تشریف آوری پر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو وہ چند مہاجرین و انصار کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جابیہ کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے افسران فوج نے امیر المومنین کا استقبال کیا۔ وہیں عیسائیوں کے نمائندے بھی پہنچ گئے اور معاہدہ صلح معرض تحریر میں لانے کی درخواست کی۔ معاہدہ لکھا گیا اور اس پر فریقین کے دستخط ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ سے چل کر بیت المقدس پہنچے اور شہر کے اندر داخل ہو کر اس جگہ نماز پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیت المقدس کے اثناء قیام میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عہد کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کا ارشاد بجا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذان دینی شروع کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے بے تاب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہچکی بن گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے شام کا والی مقرر کیا۔ انہوں نے امیر لشکر اور والی شام دونوں حیثیتوں میں اپنے فرائض مفوضہ نہایت حسن و خوبی سے انجام دیے اور لوگوں پر اپنی عسکری اور انتظامی صلاحیتوں کا سکہ بٹھا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر شام کے کئی شہروں میں حلقہ درس قائم ہوئے، جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیتے تھے اور فقہی مسائل بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ حجاز میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تمام گورنروں سے غلہ طلب کرنا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے غلے سے لدے ہوئے 4000 اونٹ مدینہ منورہ بھجوائے۔ ایک روایت کے مطابق وہ خود یہ اونٹ لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے۔ اواخر 17 ہجری میں رومیوں نے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حمص پر یلغار کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر ادھر سے فوج جمع کر کے رومیوں کا پرزور مقابلہ کیا اور ایک مختصر لیکن خونریز لڑائی کے بعد
انہیں شکست فاش دے کر بھگا دیا۔ یہ آخری معرکہ تھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں پیش آیا۔ اس کے بعد رومیوں کو کبھی مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں شام اور عراق میں طاعون کی خوفناک وبا پھیل گئی۔ تاریخ اسلام میں یہ وبا طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں کو اس وبا سے سخت نقصان پہنچا اور ان کے ہزاروں آدمی اس میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وبا کی خبر پہنچی تو انہیں سخت تشویش پیدا ہوئی اور وہ اس کی تدبیر و انتظام کے لیے خود شام تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فوج کے دوسرے افسروں نے سرگ کے مقام پر امیر المومنین سے ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصحاب سے مشورہ کیا تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ اس مقام یعنی امواس سے ہٹ جانا چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رائے سے اختلاف تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منادی کرائی کہ کل ساری فوج میرے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کسی اور کے منہ سے نکلی ہوتی۔ میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگتا ہوں۔ تم خود ہی بتاؤ کہ اگر کچھ اونٹوں کے ساتھ تمہارا گزر کسی ایسی وادی سے ہو جس کے 2 کنارے ہوں، ایک بنجر اور ویران، دوسرا سرسبز و شاداب، تو کیا سرسبز و شاداب حصے میں اونٹوں کو چرانا تقدیر الہی کے موافق نہ ہوگا؟ ان سب باتوں کے باوجود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ واپس جا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں ان کو مدینہ منورہ آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین انہیں وبا زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا، امیر المومنین، آپ مجھے جس غرض کے لیے مدینہ بلانا چاہتے ہیں میں اسے سمجھ گیا۔ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط پڑھ کر بے اختیار رو پڑے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور خط روانہ کیا جس میں لکھا کہ اس وقت فوج جس مقام پر ہے وہ مرطوب اور نیچا ہے، اس لیے لشکر کو لے کر کسی اونچی جگہ منتقل ہو جائیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور فوج کو لے کر جابیہ منتقل ہو گئے، لیکن یہاں پہنچتے ہی ان پر بیماری کا حملہ ہو گیا۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اتحاد اتفاق کی وصیت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں اترے اور اسلام کے اس آفتاب جہاں تاب کو سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے انتہا قدر و منزلت تھی اور وہ انہیں اپنا بھائی کہا کرتے تھے۔ امیر المومنین 17 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو ان کے استقبال کے لیے سرداران فوج کا سیلاب امڑ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا تو پوچھا، این اخی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟
فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر سوار آ پہنچے۔ دوسرے اصحاب میں سے اکثر نے فتوحات کے بعد اپنا معیار زندگی قدرے بدل لیا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیب بدن وہی سادہ اور معمولی لباس تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ منورہ سے چلتے وقت دیکھا تھا۔ میرے بھائی کہتے ہوئے ان سے بغل گیر ہو گئے، پھر مزاج پرسی کے لیے ان کی جائے قیام پر تشریف لے گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تلوار، ڈھال اور اونٹ کے کجاوے کے سوا وہاں کسی قسم کا سامان آسائش نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کاش تم ضروری سامان تو گھر میں رکھ لیتے۔ انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا امیر المومنین، ایک مجاہد کے لیے یہی سامان کافی ہے۔ بیت المقدس کے اثناء قیام میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے از راہ خوش طبعی و بے تکلفی کہا، بھائی اور لوگ تو میری دعوت کر چکے ہیں لیکن تم نے مجھے مدعو نہیں کیا، آج تم بھی میری دعوت کر دو نا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا امیر المومنین، میں اس خیال سے خاموش تھا کہ شاید آپ کو میری دعوت پسند نہ آئے، ورنہ میں اپنے غریب خانہ پر ہر وقت آپ کے لیے چشم برآ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جائے قیام پر تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے امیر المومنین کے سامنے لا کر رکھ دیے اور عرض کی امیر المومنین، میری تو یہی خوراک ہے، دونوں وقت روٹی کے یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا شام میں آ کر سب ہی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہو کہ اپنی اسی وضع پر قائم ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کسی کے منہ پر تعریف کرنا ممدوح کی گردن پر چھری چلانے کے مترادف ہے، لیکن اے ابو عبیدہ، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمہارے سوا ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بدل لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات سے پہلے صحابہ کرام نے جانشین مقرر کرنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے فرمایا کاش ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو خلافت کے لیے میں ان کا نام تجویز کرتا۔ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوتا تو میں عرض کرتا الہی، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا امین ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خانگی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے صرف ایک نکاح کیا تھا۔ اہلیہ کا نام ہند بنت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان سے 2 لڑکے یزید اور عمیر پیدا ہوئے، لیکن دونوں لاولد فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔